الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ماشاءاللہ شکریہ بیٹا اچھا میں تو ان پہلے نا ایک ایسرانے دی وضاحت کر لواں میں شوگر دا مریض ہاں تے تھک جانا جس تو میں گڈی وچ بھی سرانا رکھیا ہے متے آکھو باٹی صوفے تے بیٹھ کے مڑ سرانا مگدے نے ایڈے سولے پیر ہوندے نے تو بھائی صاحب دی ہے وجہ ہے تو ان وجہ دستا پیا میرے کمر نو درد ہون لگ پوندی ہے میں زیادہ دیر اس طرح بغیر سہارے تو بیٹھ نہیں سکدا ورنہ واللہ میں دی کوئی میں ضرورت محسوس ہے زیادہ دیر سارے تو بغیر بیٹھا تو میری کمر نو میں درد شروع ہو جاتا پھر معذرت قبول کرنا مت آکھو ڈھون لا لیں دن خرے کی مسئلہ ہی آپ مڑ کریں بھائی بولے ہو گئے تو اے بیٹا جی اس کی وجہ ہے اچھا ماشاءاللہ احمد علی قادری محمد جاوید قادری اور محمد یاسین چشتی صاحب انہاں دی والدہ صاحبہ دا مرحومہ دا ختم شریف ہے بفیضان نظر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیر سید محمد سعید شاہ صاحب القادری رحمت اللہ علیہ اور پیر سید محمد علی شاہ صاحب گیلانی قادری نوری رحمت اللہ علیہ اور زیر صدارت آل نبی اولاد علی صاحب زادہ پیر سید روح الحسنین شاہ صاحب گیلانی قادری میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری رضوی صاحب جڑے نے انہاں دا خطاب ہوئے دا اور حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب حافظ محمد زبیر صاحب و دیگر علماء جتنے بھی بیٹھے نے پرانے ساتھی نے ساڑے نکھیاں ہوندیاں دے سنگی نے اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت دے بے اور اجر عطا فرمائے راہ رضوان آیا ہے اور بھی جڑے ساتھی دورو دورو آئے نے اللہ انہاں ساریاں بیلیاں نو برکت عطا فرمائے اور انہاں ساریاں نو اللہ دین حق دی سمجھ دے وے اور حضور دے دین تے عمل والا بنائے
بچہ بڑا محبت کرنے والا ہے، ساڈا پیارا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس چشتی ساتھی ساڈے نو خیر اور عافیت نصیب فرمائے. سارے سنگی کوشش کریا کرو جدو مسجد وچ محفل وچ بیٹھو تو اپنے سر مبارک ڈھانپیا کرو. ویسے بھی بہ جاؤ تو جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن سر ڈھانپ کے بیٹھو تو زیادہ برکت حاصل ہوندی. اللہ اپنو برکت دے. عزیزان محترم، مختصر جی محبت نال تواڈے سامنے ایک گزارش کرنی ہے، اس نو سمجھو. اللہ تعالیٰ قرآن فرما دے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی ہی. اے آیت اج بھی اوویں ہی ہے جویں نازل ہوئی سی، یعنی حضور دیاں بیویاں ہون بھی حضور دیاں بیویاں نے. تسی کہہ سکتے ہو کہ اے دے وچ خصوصیت کی ہے حضور دیاں بیویاں ہون بھی بیویاں نے. تو میں عرض کراں گا کہ ہر مرد دے فوت ہون تو بعد او دی بیوی نو عدت گزارن تو بعد اگے نکاح کرن دی اجازت ہے. 4 ماہ 10 دن عدت گزر جائے بیوہ عورت اگے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ جدے نال او دا نکاح سی، جدی او شریک حیات سی، او حیات نہیں رہا، یعنی جدے نال او دا نکاح سی او بندہ ہی نہیں رہا، لہذا وہ اگے نکاح کر سکتی ہے. لیکن رسول اللہ دیاں بیویاں نو اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں. توجہ ہے کہ نا؟ 2 وجہ تو اجازت نہیں. وجہ نمبر 1، نبی دی بیوی مومن دی ماں ہوندی ہے. حضور دی ازواج ایمان والیاں دیاں ماواں نے. حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. تے بیٹے دا ماں نال نکاح ہو سکدا، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح او عورت اگاں کر سکتی ہے جدے گھر والا مر جائے. تے میرے رسول اللہ تے ہن بھی حیات نے، چونکہ رسول اللہ حیات نے، حضور دیاں بیویاں آپ دے نکاح وچ نے. اس واسطے حضور دیاں بیویاں ہون بھی حضور دے نکاح وچ نے. اگر حضور دے نکاح وچ نے تے حضور دی اہل بیت وچ نے. اگر اہل بیت وچ نے تو انہاں دی عزت کرنا فرض ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. دنیا دی کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی مثل نہیں ہو سکتی. واہ میرے محبوب سونا، حضور دی نسبت ہوئی تے بیویاں بے مثل ہو گئیاں. اور میرے اللہ نے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. اے نبی دی بیویو، اگر میرا نبی تو ان طلاق دے دے وے، ان طلقكن، تو اللہ تو اڈے تو بھی اچھیاں بیویاں اپنے نبی نو عطا فرما دینی ہیں. ازواجا خیرا منکن. حضور دا وصال ہویا ہے تے حضور دے گھر 9 بیویاں سن. عرض ہے اگر آپ دے دل وچ اتر جائے، اشکال اے وے
کہ جو حضور دے نکاح وچ نے ایک جگہ تے قرآن کہہ رہا ہے وہ بے مثل تے بے مثال نے، دوسری جگہ تے قرآن فرما رہا ہے کہ اگر حضور انہاں نوں طلاق دے دے انہاں نالوں بھی چنگیاں بیویاں اللہ دے دے بے، پھر وہ چنگیاں اگر ہور ہے سن تے پہلے کیوں نہیں دیتی؟ کیا کوئی انہاں تو بھی چنگیاں ہور ہیں جڑیاں اللہ محبوب نو عطا کرنی آئیاں؟ اگر ہے سن تو وہ کیوں نہیں دیتی؟ تو بزرگاں نے اس دی بڑی ونڈ کی تھی۔ مفسرین فرماندے نے کہ جنہ چر اے حضور دے نکاح وچ نے انہاں نو نکاح دی نسبت حاصل ہے، انہاں چر ساری کائنات تو اے چنگیاں نے۔ اگر حضور طلاق دے دین اے حضور دیاں بیویاں نہ رہن تے مڑ جڑیاں اور حضور دے نکاح دے نسبت چا جان مڑ او ساری کائنات تو چنگیاں ہو جانیاں نے۔ کمال بیویاں دا بھی ہے پر سب تو بڑا کمال نسبت مصطفیٰ دا ہے۔ مثلا دنیا وچ عیسائی حضرت عیسیٰ دی امت نے، یہودی حضرت عزیر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے، تسی رسول اللہ دی امت ہو، تسی کون ہو؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں امتاں دے سردار نے میرے نبی دے امتی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ مسلمان حضور دا کلمہ چھڑ کے حضرت عیسیٰ دا پڑھے تے سردار راسی، تے کوئی حضرت عیسیٰ دا امتی حضور دا کلمہ پڑھ لے سردار ہو سی کہ نہ؟ بولو ہو سی کہ نہ؟ ہو سی نہ؟ تو پھر وہ سردار کیوں ہویا ہے؟ اس واسطے کہ دی نسبت ہونا حضور نال ہو گئی ہے۔ جدو نسبت سرداراں نال ہو جائے پھر بندہ سردار ہو جاندہ ہے۔ بھائی صاحب کہنا کی چاہنا، عرض کرنا چاہنا کہ اللہ سانو اے سمجھا دیتا ہے قرآن کریم دے اندر کہ میرا نبی رب نو اتنا محبوب ہے کہ جیڑی شے دی نسبت بھی حضور نال ہو جائے اللہ انہوں دنیا تو افضل قرار دے دیتا ہے۔ جناب دی توجہ ہے؟ کیسے محبت والے لوگ سن۔ عزیزم و محترم، کعبہ قبلہ نہیں سی، کعبہ قبلہ نہیں سی۔ ہائے ہائے، کاش کوئی بھائی اس گل نو گہرائی نال سمجھ جائے۔ کعبہ قبلہ نہیں سی، بیت المقدس قبلہ سی۔ جڑا لفظ ہے نا قبلہ، اے اس شہر نو سدن جدے لوگاں دا رجوع ہوئے، چہرہ ہوئے، لوگاں دا دل تے چہرہ تے رخ جس سائیڈل ہوئے ان قبلہ سدے، مرکز بیت المقدس قبلہ سی۔ حضور اودے ہی منہ کر کے نماز پڑھ دیا ہے۔ جدو حضور اودے منہ کر دیا ہے نا ادو او قبلہ سی۔ جدو حضور نے نظراں پھیر لیاں تے حضور نے نظراں کعبے ال کر لیاں تے مڑ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے۔ اس تناظر ناڑے جملہ سمجھو، کچھ بندے بھی کدی کدی قبلہ ہوندے آئے، جو ہی حضور نے نظراں پھیریاں نا قبلہ نہیں رہے۔ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ارے بھائی صاحب، میں فقیر عرض کرنا، بندہ نہ کسی نے قبلہ بنا سکتا ہے نہ کسی نو قبلے تو ہٹا سکتا ہے۔ مدینے آلیاں دی جیدے تے نظر ہو جائے او قبلہ ہو جاندہ ہے، جیدے تو وہ نظرہ ہٹا لین او قبلہ نہیں راندہ۔ سوالے ہویا وہ نظرہ راندیاں کی میں نے؟ تو جواب ہے
کہ حضور نال نسبت رکھن والی ہر شے دا ادب کرے، آل دا بھی ادب کرے، صحابہ دا بھی ادب کرے، قبلہ مر جان تو بعد قبر بھی قبلہ رہی رہندی ہے۔ اب نو سمجھ آ گئی بس؟ اچھا، حضور دے ایک صحابی سن، قبلہ بیت المقدس سی، حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، اے او صحابی نے جنہ سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی۔ توجہ ہے جی؟ جدو مدینے شریف تو آئے نا لوگ وفد حضور دی بیعت کرن، بیعت عقبہ اولا دے اندر، سب تو پہلے جس شخصیت نے حضور دی بیعت کی تھی وہ حضرت براء ابن معرور نے، اپنے قبیلے دے سردار سے، عمر بوڑھی سی، ان عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کوڑ آ جاؤ۔ انہاں دعوت دیتی سی کہ یا رسول اللہ مدینے تشریف لے آؤ۔ حضور نے فرمایا میری حفاظت کر لو گے؟ تو حضرت براء ابن معرور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی ہتھیار اپنے آباء و اجداد تو وراثت چپائے نے، مطلب یہ دسیا باسی ہون نہیں بنے ہتھیاراں والے، آباء و اجداد تو اسی ہتھیار وراثت چپائے نے، بندے ہتھیاراں والے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تسی تشریف لیاؤ، اپنے بچیاں تو بھی زیادہ حفاظت تو اڈی کران گے۔ اور انصار نے وعدہ کیتا اور وعدہ نبھایا۔ اچھا انہاں پتہ سی براء ابن معرور نو کہ قبلہ بیت المقدس، لیکن اے نماز کا بھی علموں کر کے پڑھ دیا ہے۔ تو انہاں علم سی کہ قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن اے مکہ ہے نماز پڑھی گیا کہ بیت المقدس علموں کر کے تے کعبہ بھی اگے ہوندا تے بیت المقدس بھی، مدینے پڑھنی ہوئے تے یا ادھے ہوندا منہ تے یا ادھے ہوندا۔ تو رسول اللہ دی خدمت حاضر ہوئے، دوسری باری تد کہتے یا رسول اللہ قبلہ تے وہی ہے پر میرے تو مکے ال کنڈ نہیں ہوندی، میرے تو مکے ال کنڈ نہیں ہوندی، میں اجازت دیو میں ادھے ہی پڑھنی۔ سرکار نے فرمایا کچھ دیر انتظار کرو، شاید اللہ اس طرف ہی پھیر دے۔ سنیے یہ دوبارہ حضور کو دعوت دے کے دوبارہ بیعت وچ واپس آئے تو حضور تیاری فرمائی، ہجرت تو ایک مہینہ پہلے فوت ہو گئے حضرت براء بن معرور۔ جدو فوت ہونے لگے تے وصیت کی تھی کہ میرے مال دا تریجا حصہ الگ کر کے میرے حضور دی خدمت اچ پیش کر دیا جائے۔ میں جیوندا ہوندا تے حضور ہوندے تے پھر میں خدمت کرتا، خرچ کرتا۔ میں تے دنیا تو میرے جان دی گھڑی آ گئی ہے پر میرے سارے مال دا تریجا حصہ میرے نبی دی خدمت اچ پیش کریا ہے۔ اور جدو میں دفن کرو نا تے قبر اچ بھی میرا منہ قبلے ال کریا جائے۔ اے پہلے بندے نے جنہ یہ وصیت کی سی کہ میت دا منہ قبلے ال ہونا چاہیے۔ رسول اللہ تشریف لے آئے، ایک مہینہ ہو چکے اسی سائیاں پوچھیا بھئی براء ساڈا مرید کتھے؟ اللہ اکبر۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ فوت ہو گئے۔ سرکار فرماندے نے میں قبر تے لے چلو۔ بھائی صاحب دا مطلب ہویا قبر تے جانا شرک نہیں ہے۔ سرکار فرماندے نے میں قبر تے لے چلو۔ حضور قبر تے تشریف لے آئے، صحابہ نے فرمایا صفحہ بناؤ، صحابہ صفحہ بنا کے کھڑے ہوئے۔ دنیا اسلام دی پہلی نماز جنازہ حضرت براء بن معرور دی قبر تے کھڑو کے رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی حضرت براء بن معرور دی۔ جنازہ اس تو بعد شروع ہے۔
سی آپ کی توجہ ہے؟ مسئلہ سنیے، جتھے گل لے آئی، جتھے گل لے آئی وہ آ گئی ہے۔ عزیزم سمجھانا مخصوص ہی، پھر اپنے بات کی طرف لوٹنا ہے۔ 3 دن لنگ جان تو ہن ساڈے علاقے وچ قبر اتے نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کسی بندے دی نماز جنازہ نہ ہوئے، پتہ نہ لگے اور بندہ دفن ہو جائے تو پیچھے پڑھنی ہوئے تو 3 دن پڑھو، کیونکہ 3 دنوں تو بعد میت اپنی اصل حالت وچ نہیں رہندی، چونکہ سن پتہ کوئی نہیں اصل حالت وچ ہے یا نہیں، لہذا نہ پڑھو۔ لیکن رسول اللہ فرماندے نے مہینے بعد بھائی پڑھو، کیونکہ حضور جان دے نے غلام میرا ہے اجے قبر وچ بھی اللہ دے فضل نال صحیح و سلامت موجود ہوئے گا۔ بات پھر اگے نکل جاندی ہے۔ اس مقام تے آؤ، قبلہ بیت المقدس سی، سارے مسلمانہ دا قبلہ ہے اول سی۔ ظہر دی نماز بنو سلیم قبیلے حضور پڑھ رہے سن، قبیلہ بنو سلیم حضور نماز ظہر ادا فرما رہے سن، 2 رکعتاں پڑھ کے تے حالت نماز چی حضور ٹر کے ایتے منہ کر دیا، یعنی پہلے اس پاسے منہ سی، اس پاسے پیر صاحب نو پیر صاحب نو راستہ دے دو، بھائی صاحب باقی سنگی تشریف رکھو۔ ایتھے آ گئے، ایتھے بسم اللہ جی، علامہ صاحب آپ تشریف رکھو، ایتھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عزیزم صاحبزادہ سید روح الحسنین شاہ صاحب گیلانی، پیر سید سعید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے سجادہ نشین نے، اور علی شاہ جی ہوراں دے بھی سجادہ نشین نے، اور انہاں دے برادر اصغر نے، تو ٹالی گرایا والے اور پورے علاقے والے ساتھی انج ہی احترام کریا کرو انہاں دا بھی، اور انج ہی منیا کرو جویں سید سعید شاہ جی ہوران من دیا ہو۔ انہاں دے لخت جگر نے، اور انہاں دی تصویر نے، اور انہاں دے جان نشین نے، اور ساڑھے ساریاں واسطے قابل احترام۔ جی بھائی صاحب سمجھ آئیے؟ امام ابن عساکر فرماندے نے، ایک جملہ شاہ صاحب دی نظر کر تواڈی، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت امام حسین کعبہ شریف دی چھان تھلے بیٹھے سن، ٹھیک ہے، کعبہ دی چھان تھلے، کعبے دا کافی سایہ ہوتا ہے کیونکہ بلڈنگ بڑی بلند ہے، تو آپ سائے تھلے بیٹھے سن کہ نافع بن ازرق ایک بڑا مشہور خارجی ہے، نافع بن ازرق اے آیا، واقعہ بڑا طویل ہے، میں شارٹ کٹ کر کے تو سمجھا رہا۔ اے امام حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی پاک دے بارے کفر دا فتوہ دیندا سی کہ العیاذ باللہ تعالی آپ دین تے نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ نافع بن ازرق فرقہ خوارج دے ایک فرقہ ازرقیہ دا بانی ہے، تو ایسے لوگ ہوندے جنہاں نے اپنے علم تے بڑا زوم ہوندا ہے، اور او اس دی وجہ تو دوجیاں سمجھ دین بھائی اے دین تو نکل گئے،
امام حسین نال اس دا سامنا ہویا تو آپ نے فرمایا الیہ یبن الازرق، میری طرف آ۔ گفتگو بڑی طویل ہے، میرے ذہن میں بھی ہے لیکن میں شارٹ کر کے دس رہا۔ اس نے جدو سامنے بیٹھا تو میرے امام فرما دین میں ایک تیرے تے سوال کرنا ہے۔ اسا کیا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ جڑے قرآن پاک وچ دو یتیم بچیاں دی دیوار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کیتی ہائی، انہاں وچ کی کمال آ؟ انہاں بچیاں وچ کی کمال سی؟ اس نے کہا کہ حضرت ادا کمال تے اگلے آیت دے حصے وچ لکھیا ہوا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا والد اچھا سی، تو اس دے اچھا ہون دی وجہ تو دو نبیاں نے انہاں دے گھر دی دیوار ڈگ دی پہ کھڑی کی تھی۔ آپ فرما دیں ابوہما خیر ام رسول اللہ، انہاں دا والد زیادہ افضل سی یا رسول اللہ زیادہ افضل نے؟ تو اس نے کیا رسول اللہ افضل نے؟ تو آپ فرما دیں اگر اس نیک اور سہلے آدمی دی وجہ تو انہاں دی اولاد دی نبی عزت کر دے پین تے تسی رسول اللہ دی اولاد دی عزت کیوں نہ کر دے؟ تو اے سید نے رسول اللہ دی آل نے انہاں دی عزت کرنا حضور دی امت تے واجب ہے۔ آل رسول دا احترام کرنا اور آل رسول دی عزت کرنا اے امت تے واجب ہے کہ محبت رکھن رسول اللہ دی آل نال، سو محبت رکھا کرو۔ اے سید زادے نے اور حضور دی آل نے اور انہاں دے بزرگاں نے تواڈے کول حضور دے دین دی بڑی خدمت کی تھی۔ ٹالی والیاں دا بڑا حق بندا ہے تو تھوڑا دوجیاں ساڈا بھی نہیں بندا، سان بھی کرنی چاہیے تے تھانوں سارے نوں باڑی کرنی چاہیے، کیونکہ تواڈے تے پھر گھر دے پیر ہوئے ہے کہ نا بھائی صاحب؟ پیر صاحب دے نال علامہ فیضان الحسن صاحب تشریف لے آئے نے، ساڈے مسلک دے ترجمان نے، ساڈے سنیاں دے مسلک دی بات کردے نے۔ اللہ تعالی تمام صحیح العقیدہ سادات اور تمام صحیح العقیدہ علماء نو ترقیاں عطا فرمائے اور برکتاں عطا فرمائے۔ عزت صحت عقیدہ نال مشروط ہوندی ہے۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ نہیں رہے گا تو پھر او دی عزت اس سٹیٹس تے نہیں کیتی جائے گی جو اس دا سٹیٹس ہے۔ مطلب عالم ہے تو دا ایک سٹیٹس ہے، اگر سید ہے تو سید ہونا او دا سٹیٹس ہے۔ اے سٹیٹس مشروط ہے صحت عقیدہ نال، عملہ نال بھی نہیں۔ مطلب اگر کسی دا عمل وہ بندہ بے نمازی ہے تو ہے سید، تو بھئی یہ وہ دا اپنا عمل ہے نا، حضور دی اولاد اجتیاجے بھی ہے نا، لہذا ادا دے بہترام کرا۔ عزیزم و محترم حضرات، بات دور چلی گئی، قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے تو میں دوبارہ پھر اپنی بات نو جوڑاں گا کہ حضور نماز پڑھ دیاں قبلہ بدل لیا۔ ہن ایتھے ایک نا چس والی گل ہے، بس ساڈے مولوی صاحب کوئی حرکت کرن تے اسی تے پچھو آنے اللہ اکبر سبحان اللہ، توجہ ہے، تصفیق کرنے ہاں، لیکن رسول اللہ نے تے پورا اینگل ہی بدل لیا، یعنی پہلے ادھر سن پھر ادھر منہ کر لیا۔
پچھو کسے بولے نہیں، کوئی آکھیا نہیں بھائی سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جڑے صحابہ پیچھے کھڑے آئے نا رسول اللہ دے، انہاں دا ایمان اس رتبے تے ہا کہ دنیا ساری دے امام بھول سکدے نے، ساڈا نبی بھول نہیں سکدا، ساڈا نبی غلطی کر سکدا. نبی ہوندے ہی معصوم عن الخطا ہے. حضور اتنا بدلے، پیچھے جڑے موجود سن لوگ وہ بھی بدل گئے. تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے جو آپ دی خدمت وچ عرض کرنا تھی، جڑی اصل بات سی کہ اسی کدی نہیں آکھیا کہ او قبلہ ہے نا، جدے حضور دا چہرہ ہے بھائی ہون او قبلہ ہے. جنوں حضور ایک باری تک لین او قبلہ ہے. اے میری تقریر ہے جڑی میں شروع کیتی ہے، وہ میری تقریر اے ہے، اے لبے لباب ہے. اساں نہیں ویکھیا با او بنائی آئی حضرت سلیمان نے تے اے بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اساں نہیں ویکھیا با او دی تعمیر جنات بھی حصہ لیا ہے تے اے حضرت اسماعیل بنائی ہے، او بڑی سونی بنی ہے تے اے کالے پتھر نے. اساں بلڈنگ نہیں ویکھی، یار دی نظر ویکھی ہے. بھائی صاحب مسئلہ سمجھو، سن اس گل نال کوئی غرض نہیں کہ فلاں صحابی دا قبیلہ کیے، او دا ملک کیے، او دی برادری کیے، او دا بزنس کیے. سانو اکو گل نال غرض ہے جنوں مصطفیٰ دا صحابی ہون دا شرف حاصل ہویا ہے، او دے واسطے ساڑھے سر دا تاج ہونا واسطے ایک دلیل ہی کافی ہے. اگلیاں دلیلاں دی سن بھائی جی ضرورت ہی نہیں. سنو اور یاد فرما لو، حضور دے صحابی سن انہاں شراب پی. ایک بات اور سن لو، صحابہ دے بارے ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم نے، عقیدہ ہے مغفور نے، بخشے نے، جنتی نے، سارے بخشے نے تے جنتی نے. اے جملہ ہے جدے اتے جناب دی توجہ چاہنا. شراب پی بیٹھے، حضور دی حد جاری ہوئی. جدو حد جاری ہو جائے پھر گناہ ہوں دے تراندا. حضور دے کول بیٹھے سن تو صحابہ انہوں نے برا بھلا کہنے لگ پے، تو حضور دا صحابی ہے تھی کی کی. حضور فرماندے لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. فرمایا صحابہ اے پاویں انج دا وی ہے، برا نہ آکھو. میں صدقے جاواں اے اللہ نال بھی محبت کردا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کردا ہے. دوسری مثال سنو، رسول اللہ سرکار موجود نے، صحابہ نو اجازت فرمائیے کہ تیاری کرو. چند رازدار صحابہ نو پتہ ہے کہ حضور مکہ شریف تے فوج کشی دا ارادہ فرما رہے کہ مکہ فتح کر رہی. حضور نے فرمایا خبر لیک نہیں کرنی، خبر لیک راز آؤٹ نہیں کرنا. فوجی راز آؤٹ کرنا بھائی غداری دے زمرے چاہتا ہے. اج نہیں دسنا، ٹھیک ہے سرکار نہیں دسنا، گل ہوگی بھی نہیں دسنا. ایک صحابی نے انہوں نے خط وچ ساری گل لکھ کے مکے والوں نو خط گل دیتا کہ حضور تواڈے تے حملے دا ارادہ رکھ دین، اپنا بچاؤ کر لو جے کر سکتے ہو. حضور دانائے غیوب حضرت علی نو فرمایا، حضرت سعد نو فرمایا، حضور دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت زبیر بن عوام بن خویلد فرمایا جاؤ، روضہ خاخ دے قریب ایک عورت ملے گی، وہ دے کولے خط تے عورت بھی لے آؤ تے خط بھی لے آؤ.
سرکار گئے تو اتنے جاندی عورت نو روک کے فرمایا تیرے کول خط ہو سکے جی میرے کول تے ہے ہی کوئی. آپ نے فرمایا ہے اس نے کہا جی میں جھوٹ نہیں بول دی. آپ فرماندے جنہ سن گھلیا ہے انہاں دیاں ساریاں سچیاں ہوندیاں نے. خط تیرے کول ہے جے کڈ دیویں تے ٹھیک ہے نہیں تے اساں پھر آپ کڈ لینا ہے. اس عورت دے والاں دی چوٹی چو خط نکل آیا. جناب میں بالکل ہولی جی تمہیں گل سمجھانی. خط لکھنا غلطی ہے کہ نہ؟ تو غلطی کرن والے صحابی نے اور نکی جی غلطی نہیں بڑی بڑی غلطی. یہ انہاں بندیاں دسنا جڑے صحابہ دیاں غلطیاں کٹ دے نے. غلطی ہے غلطی نکل آئی ہے غلطی پھڑی گئی ہے پر ویکھنا ہے حضور غلطی تے فرمایا کی ہے. کیونکہ تو حضور تو ہی سیکھنا ہے نا تے میں بھی بس آپ بھی غلطی کرے تے کی کرنا. ایک دی میں تو انہاں کے 10 چھڑی. دوسرے صحابی دی بات سن واپس لے آندے گئے. حضور نے فرمایا بھی یہ خاتون لکھے ہے. جی میں لکھے. کیوں لکھے؟ انہوں نے کہا سرکار میرے اتنے رشتہ دار نے بچے نے تے میں انہاں تے احسان کیتا ہے کہ میری اولاد نال میرے رشتہ داراں نال رعایت کرن گے. ویسے میں بے ایمان نہیں, غلطی ہوئی ہے بے ایمان نہیں, میں اس کو لکھیا ہے میرے نال رعایت کر سن. حضرت عمر کول بیٹھے سن. پھر تانوں عمر پاک دا پتہ تے ہے نا بجلالی نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس دی دھون لا دیاں گردن اڑا دو اس کی جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرتا ہے. حضور نے سنیا تو جو عمر فرمایا بندی یہی سی. جو عمر فرمایا سزا یہی بنتی سی. لیکن حضرت عمر دی گل سن کے رسول اللہ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں چھوڑ دیں؟ فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک تھا اور اللہ نے اہل بدر کے لیے اعلان فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تم جو مرضی عمل کرتے رہو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. میرے سجنوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی صاحب صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرو. صحابہ دیاں غلطیاں کڈنا طریقہ اہل سنت نہیں ہے. حکے تے بہ کے ڈیرے چ بہ کے وٹ تے بہ کے رکشے چ بہ کے ڈیرے تے دکان تے بہ کے صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرو. میں ایک بزرگ دی کتاب پڑھیا ہے میں حوالہ نہیں یاد مستحضر فی ذہن نہیں ہو رہا کہ جدو کوئی بندہ صحابہ دے بارے غلط سوچ دے نا یا جملے منہ چ بول دے ایک فرشتہ تلوار لے کے او دے اتے کھڑا ہوں. جو ہی وہ صحابہ دے بارے غلط لفظ بول دے وہ فرشتہ او دے دل تے دماغ دے درمیان جڑی ایمان والی رگ انہوں کٹ دیندا ہے. میرے سجنوں میرے عزیزو چونکہ تسی بہت کسی بھی جگہ تے پھر تسی گل کوئی نہ کوئی کرنی ہوتی ہے. جدو بھی کرو پیار والی کریا کرو. میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ دے مشاجرات تے گفتگو نہ کریا کرو. انہاں دی محبت تے گفتگو کریا کرو. انہاں دی پیار تے گفتگو کریا کرو. جڑی وہ آل رسول نال کر دیا ہے اس پیار تے گل کریا کرو. کیونکہ امت نو لڑانا تے نہیں نہ مقصد بھائی صاحب. اگر لڑائی ہوئی بھی فار ایگزامپل میں بر سبیل تنزل نہ بفرض محال نہ اگر ہوئی ہوئے تے تواڈے محلے وچ دو بندیاں دی آپس وچ لڑائی بندیاں دی ہو نہیں جاندی. بندے مارے جاندے نے قتل ہو جاندے نے پھر بعد صلح ہو جاندی صلح. تو وہ دوویں گھر کٹھے بہ رہن اتوں کو بندہ آ کے اوکے دی نڑی پھاد کے انہوں نے آکھے بھئی یار سنیا تواڈی لڑائی ہوئی ہے. انہیں چونکہ ویکھو کہ ہاں جی ہوئی ہے پر ساڈی صلح ہو گئی. وہ آکھے بھئی یار صلح تے ہوئی ہے پر میں سنیا یار گولیاں بھی ماریاں نے تے نال ہانگرے بھی مارتے ہیں. تے انہاں آکھنا یار بس چلو کوئی نہیں یار میں سنیا وہ مار کے مڑ گھسیٹ دے بھی رہے ہیں. تسی ایمانداری نال دسو بندہ چاہندا کی ہے؟ سیانے بندے ہو ڈیرے دار ہو بندہ چاہندا کی ہے؟ گل جو پہنا ہائی مک گئی ہے ہن رل کے بیٹھے نے مڑ آ کے تے آندا ہے نہیں سنیا ہے مار دے بھی آئے تے رگڑ دے بھی آئے
تے میرا مطلب ہے نا وہ آندا ہے اٹھ بہت مڑ لڑو. یہ جڑے آندے نا بندے اتو تے مڑ آندے بس آپا آنج کیتا تے آل آنج کیتا تے فلان آنج کیتا اصل چ آندے بھائی رل کے ایک پنڈ چ رہندے کیوں نے؟ انہاں لڑنا چاہیے. بھائی صاحب سنی اس عقیدے والی شخصیت دا نام ہوندا ہے جدوں بھی گل کرے گا آل اور صحابہ دے پیار دی گل کرے گا. اس تو ہی سنیاں نے کریڈٹ ہے کہ سنی واحد جماعت ہے جڑی فرقہ واریت دی بات نہیں کرتی، محبت دی بات کرے گا، سنی پیار دی بات کرے گا. میں اپنے دوستان بھی آکھاں گا کہ ایسے موضوعات جڑے فلیش پوائنٹ بندے نے اور بندیاں دے درمیان سپارک کر دیں جذبات دی وجہ تو ایسیاں گلاں نہ کریا کرو. وہ گلاں کریا کرو جڑیاں محبت والیاں ہون اور پیار والیاں. آج کل بندیاں کاروبار بنا لیا بہ کے حضور دے صحابہ تے تنقید کر دیا. بھائی صاحب نہ کریا کرو. ریکویسٹ کر سکنے ہیں پھر اور ساڈے کول حال ہی کوئی ریکویسٹ کر سکنے ہیں کہ اللہ دا قرآن سنو اللہ کی فرماتا ہے. میرے عزیز میرے دوست میرے اللہ قرآن ہی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اے ایمان والو مسلمان آپس وچ بھائی ہوندے نے، بھائیاں وچ جدوں وی کرو پیار دی گل کریا کرو. اللہ دے قرآن دی دوسری آیت سنو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ اپنی برکت عطا فرما. اللہ دے قرآن دی چوتھی تیسری آیت سنیے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے اللہ دا قرآن ہے جڑا فکر دے رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو حضور دے آل اور اصحاب تو لے کے ہن تک کسے مسلمان دے درمیان بھی لڑائی والی بات دہرایا نہ کرو. جدوں بھی کول بہو براواں دے تے سونی گل کریا کرو. شریعت دا مزاج سمجھو. دو مسلمان بھائیاں نو سچ بول کے لڑانا گناہ ہے. میری گل نہیں سمجھا. دو مسلمانوں نو سچ بول کے لڑانا ایک بندہ آندا ہے کہ یار میں تو اتنے بیٹھا تو تیری تے بڑی دھوڑ پیا کٹدا تو بولدا ہن پاویں سچ پیا ہوے اس کڈی اسی لیکن گناہ ہے. تے جے بندہ او کرے گلا بھرا کول بندہ آ گیا کہ یار وہ تیرے کول تے بڑی تعریف پیا میری کردا اس بولیا جھوٹ ہے. وہ تعریف کرتا کوئی نہ پیا اس جھوٹ بولیا بھئی یار وہ تیرے بارے بڑے اچھے خیالات دا اظہار پیا کردا اس جھوٹ تے انہوں ثواب ملے گا. شریعت دا مزاج سمجھو نا. شریعت اس جھوٹ تے بھی راضی ہے جڑی براواں وچ صلح کرائے. او سچ شریعت نو نہیں گوارا جڑا فتنہ پیدا کردا. سو میرے سجنوں میرے عزیزوں الحمدللہ اہل السنہ اہل البیت دے غلام نے رب دے فضل تے او دے کرم نال اور حضور دے صحابہ دے بھی غلام نے. سن تے بھائی جی یہ منن والیاں منیاں تے لڑائی ہوندی نہ ہوئی. لڑائی شروع ہی ادو ہوندی ہے جدوں نہ منی. تو ساڈے سید شبیر شاہ جی ہوری آندے ہوندے نے میں انہاں دا قول کئی باری پیش کرنا
شبیر شاہ جی ہوری رحمت اللہ علیہ فرمان دیا ہے سنی تے ایڈے منن والے نے جڑا سارے کپڑے لا چھڈے ان بھی مان جاندے تے جڑا تروں چوں بندیاں دے پال ہے ان بھی مان جاندے یعنی ایڈے منن والے اسی تے بنے ہیں ساڈا منن دا تے رولا ہی بھائی جی بولو تے منن والے ہوئے اور الحمدللہ میں ہاں ہونا کئی بندے ٹھوٹھ ہون بھج کے آندے جی اسی بھی ہن جی مومن ہو گئے ہیں میں کہا چلو ہن ہوئے ہو شکر ہے اگے کی دے آؤ اسی سنیاں رب دے فضل نال عالم ارواح والے رسول دے غلام ساڈی آل رسول نال محبت روحانی ہے ساڈی آل رسول نال محبت اپنے پیدا ہون تو بھی پہلا روحاں دے طور زمانے دی محبت ہے ساڈی آل رسول نال میرے جملہ نوٹ کر لو میں اپنے جملے دا ذمہ دار کہ سنیاں دی آل رسول نال محبت عالم ارواح دی الحمدللہ رب العالمین ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں یہ آج اور کل کی تو بات نہیں ہے بھائی صاحب ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے یک درگیر آل رسول دا دروازہ ملیا چھڑیا ہی جی بدلے ہی نہیں بدلاؤ آئے ہی نہیں ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے آؤ دردارا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ دردارا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل نسل کریمہ دیئے نا سید کریم ہوندے میں اپنے عزیز جوید کو لونا سی تے شاہ صاحب نے میں فون کیتا بھی تُسی آنا ہے تو کھانا میرے کو لو کھانا تو کھانا مریدہ میں دے ہی چھڑنا پر جڑی برکت پینا دے لنگرے چوندی ہو مریدہ دے لنگرے چو برکت نہیں نہ ہوندی ایک کریم ہوندے نے سید جڑے انہاں دی عادت ہوندی ہے کھانا کھلانا بھوکھیان کھانا کھلانا مہمان نوازی کرنا مسکرا کے ملنا اور ظلم برداشت کرنا زیادتیاں تے چپ کرنا ہے سید دی نشانی ہوندی علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب پہ سید ہے کہ معنی بھی لکھا ہے کہ سید تے کوئی زیادتی کرے گا تو بدلہ نہیں لے گا معاف کرے گا آپ دی سمجھ بات آئیے کہ نہ آئی بھائی صاحب تو انہاں وچ یہ صفتاں ہوندیاں نے اپنیاں صفتاں تو پہچانے جاندے حضرت امام حسن مجتبی کھانا پہ سرکار تناول فرمان دیا تھے آپ دا نوکر کھانا لے کے آیا تو دے ہاتھی چڈونگا چھوٹ گیا پھیسل گیا تو شوربے دا بھریا اوتے گریا آپ نے انج کر کے ویکھیا وہ قرآن دا کاری سی ان پتا اب ان سرکار کے کی بولنا ہے اسا کیا والکاظمین الغیظ تو اڈی یہ شان ہے بتوسی ہر مومن دی یہ شان ہے کہ وہ غصہ پی جاندے تو آپ فرما دیں قزم تو غیظی میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے اس سیدہ دی نشانی ہے میں مثال دینا ایک امام نے انہوں دا نام ہے امام موسیٰ کاظم کیا نام ہے موسیٰ کاظم
کاظم دا معنی کیا ہے؟ کاظم اس واسطے انہوں نے آکھیا جاندہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک واری بھی غصہ نہیں آیا، کسے انہوں نے غضبناک کیتے ہی نہیں، انہوں نے کوئی غضبناک کر ہی نہیں سکیا۔ جو بھی کسے آکھیا ہے وہ ہر ویلے غصن پین آڑیا ہے، اس واسطے انہوں دا نام ہی کاظم پہ گیا۔ کوئی سید بھی بڑے کمال آڑیا ہے، کوئی مرتضیٰ ہے تے کوئی مجتبہ ہے جی، کوئی سید الشہداء ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی کاظم الغضب ہے۔ کیا شان ہے حضور دی آل دی، ای خانہ ہما آفتاب است، اے سارے دا سارا گھرانہ ہی بڑی شان ہے۔ ایسے ہوندے ایسے اے سید عزیزم واہ محترم، فرمایا قزم تو غیظی، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس اگلا حصہ پڑھیا والعافین عن الناس، وہ بندیاں نو معاف کر دینے۔ آپ فرما دینا اف اللہ عنکا، میں بھی تین معاف کیتا اللہ بھی کرے۔ اس اگلا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرن والے محبوب رکھدا ہے۔ آپ فرما دینا میں تین آزاد کر چھڑیا ہے۔ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ اس بندے سید صاحب نال اے زیادتی کیتی ہے تے بدلے سائیاں انہوں نے آزاد فرما چھڑیا ہے۔ اگر کشف المعجوب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی پڑھو تو آپ فرما دیں کہ ایک بندے امام حسن کو لا کے انہوں نے والد نو برا بھلا کیا، تو آپ اپنے نوکر نو فرما دیں ان کھانا لے آ کے کھلا۔ تو بھائی صاحب وہ جو برا کیا تو ان کھانا آکھنا چاہیے تھا یا دھکے دے کے باہر کھڑنا چاہیے، لیکن انہوں نے دس ہے بس ہی سیدہ۔ ہائے 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 کیا بات۔ سید شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دیا ہے کہ سید گوڑ ورگے ہوں دے نے، جڑا چاک بھی مارے منہ مٹھے ہی کردہ ہے۔ کوئی سمجھ جائیے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اے سید دے کرما والے سید ویکھیاں دل راضی ہو جاندے بھی سید زادے نے حضور دی آل نے سینہ نہ محبت کرنے۔ توجہ ہے آپ نے؟ میں سب بچیاں نہ کھاں گا حضور دی آل میں تفریق نہ کریا کرو، کاڑا ہوئے چٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے سید سید ہوتا ہے، انہوں نے احترام کریا کرو، محبت کریا کرو بس۔ اللہ تعالیٰ ادا اجر دے گا، رسول اللہ ادا اجر عطا فرمان گے۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، بات دور نہ چلی جائے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل۔ ایک جملہ آخری جملہ بول رہے ہیں ہے نسل کریموں کی۔ 10 منٹ راندے نے اے گال میں 5 منٹ مکا لیں، پھر علامہ صاحب علامہ فیضان الرحمن صاحب کا خطاب ہوئے گا، آپ حضرات سماعت فرمانا۔ جدو امام پاک مکہ شریف تو کربلا جا رہے سن تے جڑا پہلا دستہ یزیدی فوج دا 1000 دا آپ نو اگو ملیا ہے نا روکن آستے کہ کوفہ نہیں جان دینا، ان دے کمانڈر دا نام ہے حر بن یزید ریاحی۔ انہیں امام پاک نو کوفہ نہیں جان دی، کربلا روک لیا۔ 2 محرم نو امام کربلا اترے، 3 محرم نو ابن سعد لشکر لے کے آ گیا، 7 محرم نو پانی بند کر دیا۔ حضرت ہور پانی بند کرنے چ بھی یزید دی فوج دے نال نے، روکنے چ بھی نال نے، پانی بند کرنے چ بھی 8 نو بھی نال نے۔ 9 نو شمر کربلا آیا ہے، 9 نو اس نے آدھے آنکھیں حملہ کرو۔ یہ جڑا حملہ ہویا ہے یہ دے وچ بھی حضرت ہور یزید دے نال نے۔ تو بھائی صاحب غلطیاں ہیں کہ نا، جرائم ہیں نا، اتنے جرائم کر کے 10 محرم دی سویر نو جدو امام پاک نے تقریر کیتی تے دل بدلیا۔ مورخین لکھ دیں کہ کھڑے سن پہلی صافے انہاں دے نال ایک بندہ کھلوتا سی، وہ کہندا ہے ہور میرے کو پوچھے کہ عراق دا سب تو بہادر بندہ کون ہے تے میں تیرا نام لینا سی، لیکن تیرے دل پھڑکن دی آواز میں نے بھی سنی دی ہے، ڈریا کس تو ہے؟ بندے تے بہادر نے اگے۔ اس نے کہا میں بندیاں تو نہیں ڈردا، میں دوزخ تو ڈر رہا ہوں۔ یہ مورخین نے جملہ لکھیا ہے کہ حضرت اور فرماندے ہیں میں اپنے آپ نو جنت اور دوزخ دے وچلے سن محسوس کرنا۔
اس آخیا پھر کرنا کیا؟ اس آخیا ارادہ ہے یہ زندگی تھوڑی جی. حضرت اور فرما دیں پھر میں جنت دی انتخاب کراں گا. تھوڑا تھوڑا گھوڑے نو ایک لشکری چو سائڈ تے کر دے گا جلے تھوڑا جہا فوج اپنی کو دور ہوئے نا ایڑ ماری سپاہی نال والے جڑا بندہ سی اس پوچھیا بھئی اینا کچھ کر لی راضی ہو جان گے نہیں؟ وہ سید تیرے نہ راضی ہو جان گے انی زیادتی کر لیا. عزیزہ نے دی وقار دیا فرما دینے میرا ذوقر وجدان ہے نسل کریموں کی لج پالے کرانا ہے نسل. عزیزہ نے دی وقار نسل کریم نہیں ہوندیاں بندے کریم ہوندے نہیں. لیکن اللہ دا قرآن فرما دے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. نسلان بھی میں چن لینا. آل رسول کائنات دی سب سے اچھی خاندان اور نسل کیونکہ رسول اللہ دی نسل پاک میں میرے اللہ حضرت تاں ہی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ہے سنی. میں تیرے امام دے وانڈ تو قربان جاواں یہ نہیں فرمایا بات دے ہین تے ادھے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ اینج مندے جے سنی. بھائی سمجھ آئی کنا آئی میرے عزیز میرے دوست حضرت اور نے گھوڑے نو ایڑ لائیے میرے مولا حسین دی بارگاہ وچ کربلا آئے نے گھوڑے تو تھلے اترے نے سرکار دے قدمہ چاہت رکھے آئے. مولا غلطیاں بڑیاں نے معافی منگن آیا وہاں میری سرکار نے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے اٹھایا ہے سینے نال لا کے فرمایا ہے انت حر فی الدنیا والآخرہ. اور جا حسین نے دنیا تے بھی آزاد کیتا ہے دوزخ دی اگ تو بھی آزاد کر چھڑیا ہے. اے نسل کریموں کی لج پالے کرا. میں حضرت حر دے مزار تے حاضر ہوں. بہت عالی شان روزہ ہے بہت سونا کم ہوا ہے بہت کاریگری ہوئی ہے. میں پھر ویکھ کے تے اے بلین دسیا سی بھئی ویکھ لو سید بنن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی جے سیداں دی پوری نوکری بھی کر لئیے تے روزے مڑ بھی بن جاندے ہیں. بھائی صاحب بابا جی خادم حسین رضوی صاحب انہاں دا مقصد بھی یہی سی کہ میں نہ حکومت دیو دین تخت لیاؤ. اور حضرت حسین پاک دا بھی یہی مقصد سی کہ میں حکومت نہ دیو دین تخت لیاؤ. توجہ ہے تو دین تخت لیاؤ. تو عرض یہ کرنا میں کہ ایدہ مطلب ہے بھئی جدو دین تخت نہ ہوئے
ادو کچھ جڑے بندے بولن والے ہوندے نے وہ بولدے نے بھئی دین تخت تو پہ لیندے ہو تخت تے لیاؤ. مجدد الفسانی بھی بولدے نے بھئی اکبر بادشاہ تخت تو دین پہ لیندا ہے ان دین تے لیاؤ. امام احمد حنبل نے خلق قرآن دے مسئلے چاہی دسیا بھئی دین تخت تو پہ لاندے ہو تخت تے لیاؤ. بھائی صاحب آخری میں جملہ بول کے اٹھن لگا یہ جو سارے بولتے آئے بھئی دین تخت تو لے گیا لہذا تخت تے لیاؤ. علی پاک دے ہوندیاں جے لتھا ہوندا تے انہاں میں آکھنا نا ابو بکر لا چھڑیا ہے تخت تے لیاؤ. کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ابو بکر صدیق کیوں نہیں بولے؟ حضرت علی کمزور سمجھ دیو؟ با حسین پاک تے اکھن یزید تخت تو دین لا لیا لہذا بولیں گے کہ دین تخت تے لیاؤ. 295 سی بدلی جائے دوجا سارا اتھے ہی رہا روے تے بابا آندہ میں نہیں بدلن دینی. ایک بھائی صاحب مہربانی میری جملہ ایک سنو وقت تھوڑا ہے. پچھلی تقریر آخ لیا میں منع نہیں کرتا موٹر سی فتوہ لا دیں دے ہو میں منکر تا نہیں نہ رہے ہیں منکر نہیں نہ رہے ہیں ویسے گل پہ کر میری گل سنو بھائی. ایک شک بدلی تھی تے بابے خادم نے قربانیاں دے دی تھیں اور بابا جی نے فرمایا کہ ساڑھے ہوں ایک شک بھی بدلن نہیں دینی. مجدد پاک بھی اس سے فکر تے کھڑے ہوئے بامے جیل اچ گئے کہ اساں ایک شک بھی دین اچ بدلن. صرف ایک مسئلہ سی جی وجہ تو امام احمد حنبل نے اپنی پیٹھ تے کوڑے کھائے کہ قرآن مخلوق نہیں کلام الہی غیر مخلوق ہے. جیل اچ گئے لیکن انی گل بھی برداشت حسین پاک نے بھی برداشت نہیں کیتی. ایک اینچی دین جے ابو بکر بدلیا ہوں گا تے توڑا کی ذہن ہے بالی پاک اجرے چ بیٹھے رانا. علی پاک بھی بولنا سی مولا علی تے حسین بادشاہی ہوئی تا سبق پڑھایا ہے مدینے چ بھی حسین آئے جدو ابو بکر خلیفہ بنے جدو عمر پاک بنے ادو بھی حسین مدینے چ آئے تے جے میرا حسین عمر دی باری نہیں بولیا تے یزید دی باری بولیا ہے تے پھر ایک گل تے معیار بنانا پوے گا جتھے وہ نہیں بولے اتھے سن بھی نہیں بولنا چاہیے تے جتھے وہ بولے نہیں اتھے سن چپ نہیں رہنا چاہیے. اللہ میری اور آپ سب دی حاضری کو